تو میں نے کہا کہ علم جو بھی حاصل کرتا ہے وہ عزت یافتہ ہو جاتا ہے، علم جو حاصل کرتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اور یقیناً علم جب عزت دیتا ہے تو عزت دینے والی چیز کے راستے میں اگر پیسے کی ضرورت پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مثلاً قاری صاحب بار بار یہ بات دہرا رہے تھے کہ فیس جمع کیا جائے، فیس جمع کیا جائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے، مزدوری چاہے وہ کھیت میں کرے یا کھلیانوں میں کرے، میدان میں کرے یا بیابانوں میں کرے، جنگلوں میں کرے یا صحراؤں میں کرے، مزدوری جہاں بھی کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صرف اسی مکتب کی یہ کیفیت اور حالت نہیں ہے، ایسے سینکڑوں مکاتب ایسے ہیں جن کی یہی کنڈیشن ہے، یہی حالت اور یہی کیفیت ہے کہ وہاں اساتذہ کو چیخنا اور چلانا پڑتا ہے، وہاں اساتذہ کو پکارنا پڑتا ہے، وہاں اساتذہ کو گہار لگانا پڑتا ہے، اور فیس 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 کی ایک آواز لگانی پڑتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سمجھیے کہ ایک گراوٹ کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بے عزتی کی بات ہے کہ مسلمان علم سے جیسے ہتھیار اور علم جیسے زیور کو بچوں کو دینے کے لیے روپے سے پیچھے ہٹے، پیسے سے پیچھے ہٹے، فیس سے پیچھے ہٹے، تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی اہمیت نہیں ہے، علم کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر علم کی اہمیت آج نہیں ہے، اگر آج علم کی اہمیت نہیں ہے تو میں دو ٹوک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، صاف بات کہوں گا، دو چار کی طرح کہوں گا، لگی لپٹی بات نہیں کروں گا کہ ادھر کی بات ادھر نہیں، بالکل صاف بات، ایسی بات اگر حق ہو اور بری لگے تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ فرما دیا گیا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ لگے، حق بات کہو اگرچہ اسے تیکھی اور ہارش اور تلخ کیوں نہیں لگے۔ لہذا آج پتے کی بات کہنا چاہتا ہوں، آج نکتے کی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آج بار بار فیس فیس چیخنے کی نوبت آتی ہے، فیس فیس چلانے کی نوبت آتی ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے ٹھیلے پہ آم والا آم لے کے آم چلاتا ہے، جامن لے کے جامن چلاتا ہے، پھل فروٹس لے کے پھل فروٹس چلاتا ہے، افسوس آج اسی طریقے سے ہر مکاتب کے اساتذہ فیس چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ علم کی اہمیت ہم نے سمجھا نہیں، علم کی قدر و قیمت کو ہم نے پہچانا نہیں، اور اگر ہم نے علم کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا تو صرف اس وجہ سے آج جو عصری علوم ہے، اسکولی علوم ہے، کالجز کے علوم ہیں اور اسکول کی تعلیم ہے، اس کی اہمیت خوب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ادھر سے نوکری مل جاتی ہے، ادھر سے ہمیں جاب مل جاتا ہے، لیکن افسوس ادھر ہمیں جاب نہیں ملتا، جاب ادھر اسے ملتا ہے جو اجڑ ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہوتا ہے، جس کی کوئی اہلیت نہیں، جس کی کوئی قابلیت نہیں، جس کی کوئی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ اردو تعلیم کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں۔ آج جہاں بھی مدارس ہوں، جہاں بھی مکاتب ہوں، وہاں ایسے افراد بحال کیے جاتے ہیں، ایسے افراد رکھے جاتے ہیں جو صرف کاغذی عالم ہوتے ہیں، جو صرف کاغذوں پہ تیار کیے گئے ہوتے ہیں، وہ روپوں کے ذریعے سے علم کو خرید لیتے ہیں، روپوں کے ذریعے سے مدرسے خریدے جاتے ہیں، روپوں کے ذریعے سے افراد خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ یہ علم کی اہمیت کو گھٹانا ہے، یہ علم کے مقام مرتبہ کو گرا دینا ہے۔ علم تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں صاف فرما دیا گیا، کتابیں خرید سکتے ہو لیکن علم نہیں خرید سکتے، تمہارے پیسوں میں وہ طاقت نہیں ہے، تمہارے پیسوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ علم خرید سکے، لیکن جعلی مولویوں کی وجہ سے، ڈپلیکیٹ مولانوں کی وجہ سے آج یہ نوبت آ چکی ہے کہ علم کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ اردو علم کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ لاتے ہیں پیسوں والوں کو، وہ لاتے ہیں نوٹس والوں کو، وہ لاتے ہیں منی لینڈر
کو وہ لاتے ہیں ریچ مین کو، اور اس راستے میں افراد خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اس راستے میں بولیاں لگتی ہیں، اس راستے میں ٹاک لگائے جاتے ہیں، اس راستے میں افراد جانوروں کی طرح بیچے اور خریدے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم کی اہمیت گھٹتی ہے، یہی وجہ ہے علم کا مقام و مرتبہ گھٹتا ہے، یہی وجہ ہے کہ علم کی عزت گھٹ کے رہ جاتی ہے، علم کا درجہ گھٹ کے رہ جاتا ہے۔ آج اگر افراد بیچے اور خریدے نہیں جاتے، افراد آج سندوں میں تیار نہیں کیے جاتے، سرٹیفکیٹ کے اعتبار سے افراد اگر تیار نہیں کیے جاتے، تو پھر اس طرح کسی مکتب سے فیس چیخا اور چلایا نہیں جاتا۔ صاف کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، لیکن بزدلی نے، خوف نے، ڈر نے آپ کو گنگا بنا دیا، آپ کو زبان کا اپائج بنا دیا کہ آپ کسی قابل نہیں، آپ کچھ بول نہیں سکتے، آپ کی زبانیں گنگ ہو چکی ہے اور آپ کی جہالت کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں صاف کہتا ہوں، علم کی اہمیت کو ان جعلی مولویوں نے اور ڈپلیکیٹ افرادوں نے گھٹا کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے جعلی مولویوں سے، ڈپلیکیٹ افرادوں سے خود کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اور ان کے بھوش کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، اور پھر ان کے آگے کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے آپ ایسی نوبت بالکل مت لائیے کہ آپ اردو تعلیم کی اہمیت نہ سمجھیں اور ادھر کی اہمیت خوب سمجھتے ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، ہر ایک جگہ کی یہی داستان ہے، ہر ایک جگہ کا یہی قصہ پارینہ ہے، ہر ایک جگہ کی یہی باتیں ہیں، ہر ایک جگہ کچھ ایسے غنڈے، مجرم، اوباش، بدچلن، بد کردار لوگ ہوتے ہیں جو فہرستوں میں حاجی اور نمازی ہوتے ہیں، جو چہرے سے لگتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ان کا ضمیر بک چکا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں وہ گھسپیٹیے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ مجرم ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ قوم کے لیے بدنما داغ ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں، اور ایسے لوگوں کی تعاون کرنے والے، ایسے لوگوں کی امداد کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ خدا کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی، خدا کے یہاں ان کی گرفت ہوگی، اور زبردست گرفت ہوگی، اس طریقے سے گرفت ہوگی کہ آج یہ بچے جو اردو تعلیم کی اہمیت کو گھٹا دینے کی وجہ سے آج وہ اردو تعلیم کی اہمیت سے لاپرواہ ہیں، تو وہی بچے کل قیامت کے دن کہیں گے إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، کہیں گے اللہ ہم جو پڑھے اردو کی تعلیم ہم جو حاصل نہیں کیے، صرف سرٹیفکیٹ حاصل کیے اور صرف سند حاصل کیے اور صرف کھورے اور گورے اور سفید کاغذات حاصل کیے، اس وجہ سے کہ ہمارے بڑوں نے اور ہمارے سربراہ حضرات نے، ان لوگوں نے جو اچھے مانے جاتے تھے، جن کی قوم میں پکڑ ہوتی تھی، ان لوگوں نے علم کو بیچا، ان لوگوں نے مدرسے کے افرادوں کو بیچا اور اس پہ بولیاں لگائی اور زرخرید غلام بنا کے رکھ دیے گئے، بس بیٹی افراد بنا کے رکھ دیے گئے۔ اس لیے ہمیں لگا کہ اردو کی تعلیم نہیں ہے، ہمیں لگا مدرسے کی تعلیم نہیں ہے، اس لیے ہم مدرسے کی تعلیم سے پیچھے رہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، لہذا ان لوگوں نے، ان مجرموں نے، ظالموں نے، بد کرداروں نے ہمیں گمراہ کیا۔ پھر وہ کہیں گے اتنا ہی پہ بس نہیں، ربنا آتihim ضعفین من العذاب، انہیں ڈبل عذاب دیجئے، ڈبل عذاب دیجئے، جس قدر یہ دنیا میں ہمیں علم سے دور رکھتے، دنیا میں انہوں نے صرف سرٹیفکیٹ بانٹے اور سرٹیفکیٹ کے راستے ہموار کیے، جعلی مولوی پیدا کیے، تو مجرم یہ ہے، لہذا انہیں ڈبل عذاب دیجئے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور لعنتی توق ان کے گردنوں میں ڈال دیجئے۔ جس طرح یہ قوم میں، دنیا میں عزتدار بنے پھرتے تھے اور حاکم بنے پھرتے تھے اور نوکریاں بانٹتے تھے، چند ٹکوں پہ علم کی اہمیت کو ختم کرتے تھے اور پھر علوم کی اہمیت کو گراتے تھے اور پھر بولیاں لگائی جاتی تھی، زرخرید غلام پیدا ہوتے تھے، تو انہوں نے ہمیں ہر طریقے سے گمراہ کیا۔ اردو
تعلیم ہم سے انہوں نے چھینی اور پہلی وحی کی تعلیم انہوں نے ہم سے چھینی ہے، اس لیے انہیں سزا دیجئے، ان پہ لعنتیں بھیجیے اور ان کو تڑپائیے۔ یہ تمام صورتیں ہیں جو میں قرآن سے کہہ رہا ہوں اور حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ میں بدزبانی کرتا ہوں یا پھر غلط کہتا ہوں تو وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ کہ حالات نے آپ کو بالکل بزدل بنا دیا ہے، حالات نے آپ کو زبانوں سے اپائج بنا دیا ہے، آپ کچھ بول نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ کہیں حالات نے آپ کو بولنے پہ مجبور کر دیا اور کہیں کچھ روحوں اور پیسوں نے آپ کی زبانوں کو بند کر دیا، آپ کے منہ کو بند کر دیا اور آپ بھی چند چکوں میں ظالموں کا ساتھ دینے والے ہو گئے اور ظالموں کی حمایت میں اترے، اس لیے آپ بھی انہی کے کیٹیگری میں ہوں گے اور آپ کے ساتھ بھی وہی برا رویہ اختیار کیا جائے گا جو ظالموں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غیروں کو دیکھ کر اور زرخرید غلام کو دیکھ کر آپ ادھر جانے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ ادھر آئیے اور علوم کی اہمیت کو سمجھیے تاکہ صحیح تعلیم آپ کو ملے، صحیح علم آپ کو ملے۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک تمام کرپشن کا خاتمہ کرے، تمام ظلم کا خاتمہ کرے، تمام ستم کا خاتمہ کرے، تمام زیادتی کا خاتمہ کرے اور قوم میں زرخرید غلام نہیں پیدا ہو، قوم میں بکنے والے افراد نہیں پیدا ہو، بلکہ قوم میں ایسے افراد پیدا ہوں جو قوموں کی صحیح رہنمائی کرے، قوموں کی صحیح نمائندگی کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد